آگے بڑھتے ہیں، ایک اور اہم خبر آپ کو دیں کہ کراچی میں لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ کے گرد بھی شکنجہ مزید تنگ ہو گیا ہے۔ اس پر الزام ہے کہ اس نے غیر ملکی ایجنسیز کو حساس معلومات فراہم کی اور اسی وجہ سے اب فوج نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ جی بالکل، اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ معاملہ فوجی عدالت میں دیکھا جائے گا، فوجی عدالت میں کیس چلے گا۔ اور عزیر بلوچ کو گزشتہ سال حراست میں لیا گیا تھا، لیکن اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو حساس باتیں، حساس معلومات بیرونی ایجنسیز کو جو فراہم کی گئی تھیں، اس معاملے پر فوج نے عزیر بلوچ کو اب حراست میں لے لیا ہے۔ بھارتی خفیہ ادارے راز سمیت غیر ملکی ایجنسیوں کو حساس معلومات فراہم کرنے کے الزام میں عزیر بلوچ کو فوج نے تحویل میں لے لیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ عزیر بلوچ کو پاکستان آرمی ایکٹ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت تحویل میں لیا گیا۔ عزیر بلوچ کو 30 جنوری 2016 کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا۔ اس کے خلاف قتل، اقدام قتل سمیت 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ اس پر قائم مقدمات میں حریف گینگسٹرز ارشد پپو کا قتل کیس بھی شامل ہے۔ ابتدا میں عزیر بلوچ کو رینجرز نے 90 روز تک حراست میں رکھا، جس کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ عزیر بلوچ کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ قریبی تعلقات رہے ہیں۔ لیاری گینگ وار کے سرغنہ عزیر بلوچ نے دوران حراست کیا انکشافات کیے؟ سیاست کی بساط پر جرائم کی دنیا کا یہ پیادہ کیسے بازیگروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا رہا؟ لیاری کے ڈان نے اپنی کہانی اپنی زبانی کیا سنائی؟ دیکھیے بابر سلیم کی خصوصی رپورٹ میں۔ لیاری کا ڈان، سردار اور ابا کے نام سے جانا جانے والا عزیر بلوچ دوران تفتیش کچھ بھی نہ چھپا سکا۔ اعلیٰ ترین تفتیشی ذرائع بتاتے ہیں کہ عزیر بلوچ نے مشترکہ تفتیش کے دوران جرائم اور سیاست کے گٹھ جوڑ سے متعلق ہوش ربا انکشافات کیے۔ عزیر بلوچ نے بتایا کہ ایک اہم سیاسی شخصیت کی جانب سے ہاکس بے، مواج گولڈ اور ناردرن بائی پاس سے متصل زمینوں پر قبضے کروانے پر تقریباً 1 کروڑ روپے ملے۔ ماڑی پور 500 کوارٹر کے نزدیک سیاسی شخصیت کے قبضے میں رخنہ نہ ڈالنے کے عوض عزیر بلوچ نے 60 لاکھ روپے وصول کیے۔ 2011 میں عزیر کو ایک صوبائی وزیر کی جانب سے 2 مختلف پراپرٹیز کا تنازع حل کروانے کی ہدایت ملی، جس کے لیے موصوف کو 50 لاکھ اور عزیر بلوچ کو 40 لاکھ روپے ملے۔ سندھ کے 62 ترین سیاسی رہنما نے کلفٹن میں اربوں روپے کے 40 بنگلے پونے پونے خریدنے کے لیے عزیر بلوچ کا استعمال کیا۔ 19 اکتوبر 2010 کو سانحہ شیر شاہ کباڑی مارکیٹ کے بعد اس دور کے اہم ترین حکومتی نمائندے نے عزیر کو مخالفین کا ایک آدمی اپنے آدمی کے بدلے قتل کرنے کی ہدایت کی۔ 2012 میں اپنی اور ساتھیوں کے سر کی قیمت بھی عزیر نے سندھ حکومت کی اہم ترین شخصیت کی مدد سے ہی ختم کروائی۔ عزیر بلوچ نے 2013 کے انتخابات میں لیاری سے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹوں کے معاملے پر سندھ کی 62 ترین خاتون سیاسی رہنما سے رابطے کا بھی انکشاف کیا۔ کراچی میں جرم اور سیاست کے گٹھ جوڑ کا یہ اہم ترین کردار اب پاک فوج کی تحویل میں ہے، جہاں اس کا انجام منطقی ہونا یقینی ہے۔ بابر سلیم، دنیا نیوز، کراچی۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم خان، بیورو چیف کراچی۔ ان سے اس سارے معاملے کا پس منظر بھی جانتے ہیں۔ اسلم خان، بتائیے گا کہ عزیر بلوچ کو جنوری 2016 میں رینجرز نے حراست میں لیا تھا، اس کے بعد سے اب تک جو عدالتوں میں مقدمہ چلا، کیا اس دوران پیش رفت ہوئی اور اب پاک فوج کی جانب سے تحویل میں لیا گیا ہے؟ تھوڑا سا ڈیٹیلز دیجیے گا، پس منظر بتائیے گا۔ اگر بات کریں اشفاق، رینجرز نے جب گرفتاری کی تھی، لیاری گینگ وار کا اہم کردار عزیر بلوچ جب گرفتار ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ انتہائی ہائی پروفائل گرفتاری، اور بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لیاری میں جو امن و امان کی صورتحال، گو کہ
13 میں جو آپریشن شروع ہوا لیاری میں، اس کے بعد سے امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی، لیکن جب عزیر بلوچ گرفتار ہوا تو اس کے بعد سے لیاری کی صورتحال خاصی میں کہوں گا کہ پرامن بھی رہی ہے اور معمول پر چیزیں آتی چلی گئی ہیں۔ لیکن عزیر بلوچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ 56 مقدمات ہیں، اور جو اب ایک لیاری کا جو آپریشن ہوا تھا ایس ایس پی چودھری اسلم کی قیادت میں، تو اس میں 30 مقدمات لیاری آپریشن کے حوالے سے بنے تھے، 26 مقدمات شہر میں مختلف جو بھتہ خوری کے واقعات ہیں، قتل، اقدام قتل، پولیس پر حملے کے جو مقدمات ہیں، اس سمیت 56 مقدمات تھے۔ لیکن پہلا مقدمہ سیشن جج ساؤتھ کی جب عدالت میں چلا اور اس میں بری ہوا عزیر بلوچ، چونکہ ڈکیتی کا ایک مقدمہ بنایا تھا، تو اس وقت یہ سوال اٹھا تھا کہ کیا یہ بری ہو جائے گا، اسی طرح 56 مقدمات کا حال ہوگا کہ ناکافی شواہد ہوں گے۔ لیکن 2013 میں 2 رینجرز اہلکار منیر اور اعجاز، ان کے قتل کا جو مقدمہ تھا وہ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، دشمن ملکوں کی ایجنسیوں کو حساس معلومات دینا، یہ 2 بڑی اہم چیزیں تھیں۔ اس پر اب آیا جو ملٹری کورٹ ہے اس میں مقدمہ چلے گا، اور اس کے حوالے سے گزشتہ روز فوج نے اپنی تحویل میں لے لیا عزیر بلوچ کو، اور یقینی طور پر جب مزید تفتیش ہوگی تو مزید شواہد بھی سامنے آئیں گے۔ کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں کہ آفیشل کیپیسٹی تو نہیں تھی عزیر بلوچ کی، تو کس طرح سے حساس معلومات بیرون ملک ایجنسیز کو فراہم کی گئیں، کچھ بتایا گیا اس بارے میں؟ حکومت دیکھیں، اگر ہم 2008 سے دیکھیں تو سابق وزیر داخلہ سندھ ذوالفقار مرزا اس سے بڑے قریبی مراسم رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے مختلف رہنما جو میں کہوں گا وفاق میں وزراء بھی تھے اور جو صوبے میں بھی جو وزیر رہے، اور سب سے بڑھ کر بات سندھ کے وزیر داخلہ کی اگر بات کریں، جو داخلہ کے سارے امور سندھ کے دیکھتے ہیں، ذوالفقار مرزا وہ براہ راست لیاری گینگ وار کے میں کہوں گا سرپرست بھی رہے یا ان کی سرپرستی، اس کا وہ اعتراف کرتے ہیں کہ لیاری کے جو بچے ہیں، لیاری کے جو نوجوان ہیں، وہ ان کے ساتھی ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، مجموعی طور پر لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں اسلحہ جو لائسنس جاری ہوئے، ایک بڑا کوٹا لیاری کو ملا۔ جس طرح آپ نے پوچھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، تو جو سندھ میں جو حکومتوں پہ اہم شخصیات تعینات رہیں، وزراء، اور وفاق میں جو وزراء بھی رہے، وزیر مملکت بھی رہے، سینیٹرز بھی رہے، وہ بھی عزیر بلوچ سے رابطے میں بھی رہے، عشائیوں میں، زورانوں میں اور دعوتوں میں شریک رہے، لیاری میں یا اعلان لیاری کے نام سے جو تقاریب ہوتی تھی۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہاں ان ملاقاتوں میں کوئی ڈسکشن یا کوئی اس طرح کی چیزیں رہی ہیں سامنے، جس کی بنیاد پر یہ کہا گیا ہے کہ جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے، جو معلومات ہیں وہ دشمن ملک کی ایجنسیوں کو دینے کے حوالے سے بات چیت سامنے آتی رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا اسلم خان۔